لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک کچھ سوسائڈ سے ریلیٹڈ کچھ ایک قرآن کی کچھ دعا آپ نے یا آیت کچھ بتائی تھی، تو اس میں میرا ایک ڈاؤٹ تھا سر، پلیز کلیئر کریے گا. یہ میں نے علی سر کے بھی چینل پہ پوچھا تھا ان سے، تو میں ان کے جواب سے زیادہ کنونس نہیں ہو پایا کیونکہ لاسٹ میں انہوں نے ایک جو سینٹینس بولا تھا اس پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا. جی جی تو سر جیسے آپ نے سوسائڈ کو لے کے بتایا تھا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ سوسائڈ کرتا ہے وہ گنہگار ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے سوسائڈ کرا، خود سے اپنی جان دی. ٹھیک ہے سر. تو میرا ایک سوال ہے سر کہ جیسے سب لوگ مانتے ہیں کہ جو جینا اور مرنا ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. اوپر والا پہلے سے ہی لکھ کے لاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ انسان اس دن پیدا ہوگا، اس دن مرے گا. تو اگر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان اس دن مرے گا، تو پھر سوسائڈ کرنے پہ وہ گنہگار کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، پھر صرف سوسائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، لکھا تو یہ بھی تھا کہ وہ جیون کیسے بتائے گا. پھر ریپ کرنے والے کو پکڑتے کیوں ہیں، چوری کرنے والے کو کیوں بالکل پکڑتے ہیں، مرڈر کرنے والے بالکل کو کیوں پکڑتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل وہ بھی ہے. تو سوسائڈ کے اوپر بالکل فوکس کیا. سوچنے کی بات اس وقت پتہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو یہ ہے کہ لکھا تھا اس سے مراد یہ تھی کہ جو ایشور ہے اس کے گیان میں مہان اتنا ہے، وہ اس کے گیان میں فیوچر چیزیں بھی ہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ انسان وہ چیز لکھی تھی. یعنی یوں سمجھو چلے گئے ہیں بھائی، خود ہی گئے ہیں، میں نے نہیں نکالا. چلے گئے شاید آ جائیں شاید خود ہی چلے گئے، میں نے نکالا. بارہ میں جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے، جو یہ پری ڈیسٹینیشن کا مسئلہ ہے نا، لکھی ہوئی چیز کا، اس کا مسئلہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھا ہے تو ویسے ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. دو چیزوں میں فرق سمجھو. ٹھیک ہے، ایک ہے لکھا تھا تو ویسا ہی ہوگا، اسے کہتے ہیں اسکرپٹ. جس طرح ڈائریکٹر جو ہے، رائٹر جو ہے، وہ کتاب لکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کتاب لکھتا ہے، اور کتاب لکھتا ہے یا کوئی سٹوری لکھتا ہے، فلم اسکرپٹ لکھتا ہے، تو وہ ڈائریکٹر کو فورس کرتا ہے کہ اسی طرح کی ہی اسکرپٹ اور یہی ٹویسٹ اور یہی کلائمیکس رہے گا، یہ بندہ مرے گا، یہ بندہ. تو وہ سٹوری جو ڈائریکٹر بناتا ہے وہ اسکرپٹ کو فالو کرتا ہے. مگر جو اللہ کے علم کی بات ہے یا ایشور کے گیان کی بات ہے، اس میں اس مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو لکھ دیتا ہے وہی ہو کر رہے گا. قرآن میں کسی کا پر بھی نہیں لکھا وہ جو لکھ دیتا ہے وہی ہوگا، نہیں. مراد یہ ہے کہ اس کے علم میں تھا کہ جو ہوگا، اس نے اس کو لکھ رکھا ہے. بس یہ ہے. اب کرنا آپ نے ہے. اس کی بڑی زبردست ایک ویڈیو ہے بصالت آدم بھائی کے چینل کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کی پری ڈیسٹینیشن اور تقدیر کے معاملے کے اوپر میں نے جتنی ایکسپلینیشنز دیکھی ہیں، بصالت آدم بھائی نے ماڈرن مینٹالٹی کو، جو کہ سوشل میڈیا کی مینٹالٹی، سائیکالوجی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بصالت آدم بھائی نے بڑی پیاری ویڈیو بنائی ہے. تو آپ ہمارے دوست بصالت آدم بھائی کے چینل کے اوپر پری ڈیسٹینیشن کی ویڈیو ایک آپ کو ملے گی، اور تقدیر کا معاملہ، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. چند منٹ کی وہ ویڈیو ہے، مگر اس میں بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، بیک ٹو دا فیوچر مووی کا کلپ انہوں نے ایک ایکسپلین کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹائم ٹریول کر کے اگلی جگہ پر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جب آگے چلا جاتا ہے تو اس کو آنے سے پہلے انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہوا تھا. مثال کے طور پر میں اگر آج سے 5 سال آگے چلا جاؤں اور 5 سال آگے کی دنیا کو دیکھ کے آؤں اور پھر ٹائم ٹریول کر کے واپس آ جاؤں، ٹھیک ہے، اور ان 5 سالوں کے اندر جو جو ہوا تھا میں اس کو پریڈکٹ کر دوں، تو لوگ کہیں گے ہیں اس کو کیسے پتا چلا؟ تو کیا میرا جاننا اور میرا اس چیز کو بتانا، لوگوں کو انفارم کرنا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ان سارے کے سارے انسیڈنٹس کو اور اس سارے کے سارے سرکمسٹانسز کو انفلوئنس کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایک بندے کا نالج انفلوئنس نہیں کر سکتا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک ٹیچر ہے کلاس میں، وہ اسٹوڈنٹ کے حالات کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ جج کرتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ امتحان میں فیل ہو جائے گا. اب کل کو وہ اسٹوڈنٹ کہہ سکتا ہے کہ ٹیچر نے مجھے کہا ہے کہ تم کل کو فیل ہو جاؤ گے، تو لہٰذا میں فیل ہو گیا، تو ٹیچر کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، تو سمپل بات ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. میرے بھائی چلے گئے ہیں سوال پوچھ کے، وہ کنفیوژن تھی. ہوپ کہ اگر وہ سن رہے ہوں گے ان کو چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو چیزوں میں فرق سمجھے. ایک ہے اسکرپٹ لکھ کر اس کو فالو کروانا، اور ایک یہ ہے کہ جو ان فیوچر ہوگا اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر اس کو پریڈکٹ کرنا. کیونکہ اللہ ایشور کے پاس کنفرم ایبسولوٹ نالج ہے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کا، کیونکہ ہمارے لیے، اس کے لیے تو ساری چیزیں اوپن ہیں. تو اس نے اپنے علم کے مطابق وہ چیز کہی. اس کا بڑا زبردست ایک واقعہ سورہ بقرہ کے اندر، جب انسان کو بنانے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب یا نائب بنانے والا ہوں، اپنا بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہاں پر خلیفتاً لکھا ہوا ہے، ضمیر نہیں ہے کوئی، خلیفت اللہ بھی نہیں ہے یا خلیفتی بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کہہ سکتے تھے، تو اللہ نے وہاں پر خلیفہ کہا ہے۔ یہ میں ایک اور ایسپیکٹ بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نائب ہیں، پر وہ ٹرانسلیشن وہاں فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں خلیفہ اس دھرتی کے اوپر۔ تو ملائکہ نے آگے سے کہا اتجعل فیہا من یسفک الدماء، کیا آپ بنانے لگے ہیں جو خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا؟ ہم آپ کی تقدیس اور آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی تمجید اور تکبیر بیان کرتے ہیں، تو آپ ایسے بندے کو بنانے لگے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اعلم ما لا تعلمون، اور پھر آگے ثابت کیا۔ اور جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ ایشور کا گیان جو ہے وہ ہر طرح سے ایبسولوٹ ہے اور کمپلیٹ نالج ہے اس کے پاس، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ واقعی تو پاک ہے، ہم میں عیب تھا، ہمیں اس چیز کا گیان نہیں تھا، تو نے جو بتایا وہ جینون تھا، تو نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔